وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مجلس ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس کہلاتی ہے۔ 4 مجالس 4 بدھ کو ہوا کرتی ہے۔ پہلا اور تیسرا بدھ جس میں مستورات بھی شریک ہوتی ہیں، وہ عمومی مجلس ہوتی ہے، اور دوسرا اور چوتھا بدھ اس میں حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملفوظات اور ارشادات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت فائدہ مند، بہت مفید اور نفع بخش ہیں۔ ایک ایک ملفوظ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور مہینوں اور بلکہ برسوں کا خلجان دور کرنے کے لیے، اشکالات رفع کرنے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر اعتراض دور کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ آج جو ملفوظات بیان کیے جائیں گے اس میں یہ پہلا ملفوظ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا، یعنی کوئی گفتگو ہو رہی ہوگی تو اسی دوران نقل کرنے والے زیادہ تر حضرت خواجہ صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس میں فرما رہے ہیں کہ حضرت مجدد نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو عورتیں پھوہڑ ہوتی ہیں وہ عفیف ضرور ہوتی ہیں۔ ظاہر پھوہڑ ہوتی ہیں لیکن عفیف ضرور ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہ فرمایا کہ مردوں میں تو خواہ کوئی کیسا ہی ولی اللہ ہو اور متقی ہو، غیر کا خیال تو ضرور آیا ہوگا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں میں، یعنی بازاری عورتیں مستثنیٰ ہیں، گھریلو عورتیں مراد ہیں، ان کو شاید ہی کسی کے دل میں غیر کا وسوسہ آیا ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں شاید ہی کسی خاتون کے دل میں غیر کا وسوسہ تک آیا ہو، یہ ایسی عفیفہ ہوتی ہیں، چاہے بظاہر وہ گھر گرہستی میں اور بول چال میں اور رہن سہن میں پھوہڑپن کا مظاہرہ کرتی ہوں، لیکن عفت و پاک دامنی کمال کی ہوتی ہے۔ تو یہی مضمون آج دوسرے عنوان سے حضرت فرما رہے ہیں کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو عورتیں پھوہڑ ہوتی ہیں وہ عفیف ضرور ہوتی ہیں۔ جو عورتیں پھوہڑ ہوتی ہیں وہ عفیف ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی ایک برائی کو دیکھ کر برا ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہو اور وہ ہے بھی بری بظاہر، تو اس کو برداشت کرو، دوسری خوبی جو ہے وہ ساری خامیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ کوئی ایک خوبی ایسی ہوگی، اور یہ عفت یہ معمولی خوبی ہے،
مردوں کے مقابلے میں مرد نظر بچاتے لیکن دل نہیں بچاتے. اور کچھ تو ہے کہ نظر بھی نہیں بچاتے, دل بھی نہیں بچاتے. تو نظر اور دل دونوں کا بچانا ضروری ہے. اور عورتیں تو ویسے ہی باہر نہیں نکلتی تو نظر تو ویسے ہی محفوظ رہتی ہے. اللہ یہ کہ آج کل جن کے پاس وہ اسمارٹ فون ہے تو گھریلو عورتیں بھی ان کا شکار ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تصاویر دیکھ لیتی ہیں. تو اب تو خیر یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے, تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض تو ایسی ہیں کہ آج تک کسی اجنبی کی صورت بھی نہیں دیکھی. عورتوں کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں. اور حوروں ہی کی شان میں قرآن پاک میں یہی وارد ہے, فیہن قاصرات الطرف. نیز عورتوں کے فضائل میں الغافلات المؤمنات. معلوم ہوا کہ خارجیات سے بے خبری اصل وجہ ہے عورتوں کی. باہر کی چیزوں سے بے خبری یہ عورتوں کی اصل وجہ ہے. اور گو یہاں پر مراد غفلت عن الفواحش ہے, یعنی غافلات جو لکھا مطلق بے خبری مراد نہیں, مگر غفلت عن الفواحش مردوں میں بھی تو مقصود ہے. یہ باوجود اس کے عورتوں کے مدح میں تو اس کو لائے مردوں کے لیے تو یہ نہیں فرمایا. عورتوں کی مدح میں لائے اللہ تعالیٰ, لیکن مردوں کے لیے یہ نہیں فرمایا. اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بے خبری بھی عورتوں کے زیادہ مناسب ہے. اب تو نالائق یہ کہتے ہیں کہ پردہ توڑ کر بے پردہ ہو جاؤ اور ترقی کرو. ان کے یہاں کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں. عجب گوبر دماغوں میں بھرا ہوا ہے. میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی ان نالائقوں کو کامیابی نہ ہوگی, یعنی یہ عورتوں کو مکمل بے پردہ کرنے میں. اللہ تعالیٰ دین کی امداد کریں گے انشاءاللہ, جس سے ان اطراف کی عورتیں ہرگز قبول نہیں کریں گی. میں نے ایک بار اسی مسئلے کی گفتگو کے سلسلے میں ایک مجمع میں کہا تھا کہ پردہ کے مسئلے میں قرآن و حدیث کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے, جبکہ قرآن و حدیث کے بغیر ہی اس کی ضرورت ثابت ہو سکتی ہے. اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی جو عورتوں کو بے پردہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے فرمایا, کبھی ان لوگوں نے ریل میں سفر کیا ہوگا اور ہمراہ ان کے پیسے, کرنسی, نوٹ وغیرہ بھی ہوں گے. کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ نوٹ جیب سے نکال کر باہر رکھ دیے ہوں, یا یہ کیا جاتا ہے کہ اندر کی جیب کے بھی اندر جو جیب ہے اس میں رکھیں. تو کیا اس طرح نوٹ کو چھپا کر رکھنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ محض اسی واسطے مخفی رکھا جاتا ہے نا کہ اظہار میں خطرہ ہے. نوٹ کو کیوں اندر کے جیب میں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ظاہر کرنے میں خطرہ ہے. کیونکہ ترقی پسند جو لوگ نام نہاد ترقی پسند وہ کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چھپاؤ گے اس میں اور تجسس پیدا ہوگا, لہذا اس کو نکالو باہر. جتنا چھپاؤ گے اتنا تجسس پیدا ہوگا کہ آخر ہے کیا. برقعے میں اگر برقع ہے اس میں اور تجسس, اس سے کم میں رکھو تو اور تجسس ہوگا. کم سے پھر آخر تک جاؤ گے تو بالکل تجسس بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. تو پھر یہ ہوا کہ بازو بھی ننگے, سینہ بھی نظر آ رہا ہے, برقع تو پہلے ہی اتر چکا تھا, اسکارف بھی ختم, سر ڈھکنا بھی ختم, ایک نام کا ایک دوپٹہ ہے جس کو پٹا کہیں, تو جس قدر چاہا ظاہر کر دیا. اس لیے ظاہر کیا کہ چھپانے میں تجسس ہے. تو پھر نوٹ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پیسوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کو تجوروں میں کیوں رکھتے ہو اور اس کو لاکرز میں کیوں رکھتے ہو؟ حماد والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی اور حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ کے آخری خلیفہ جن کا انتقال ہوا ابھی کچھ برس پہلے, تو وہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوٹ کی قیمت زیادہ ہے
تمہارے دلوں میں بنسبت تمہاری عورتوں کے. ملفوظات تو وہی نقل کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن اس کی کچھ تشریحات کے ساتھ. فرماتے تھے کہ نوٹ کی قیمت تو تمہارے ذہنوں میں دلوں میں زیادہ ہے نا. ثابت یہی ہوا کیونکہ نوٹ کو چھپا کر رکھتے ہو اور عورتوں کو ظاہر کرنے کے در پہ ہو. اسی طرح یہاں بھی یہ طبعی امر ہے کہ ایسے ہی خطرے کے سبب اس کو پوشیدہ کرنا ضروری ہے. نہیں، مزید برآں غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے. یہ بھی ایک طبعی امر ہے جو علاوہ حکم شرعی کے مقتضی ہے وجوب اخفا کو. بلکہ جو خطرہ یہاں نوٹ کو نکال کر سامنے رکھنے میں ہے، اس سے زائد خطرہ عورتوں کو باہر نکالنے میں ہے. نوٹ تو 2-4 ہزار کے ہی ہوں گے، ان کی تو آپ کے دل میں ایسی قدر، عورت کی قدر اتنی بھی ان کے آپ کے نزدیک نہیں ہے. تو سننے والے چپ ہو گئے، کچھ بولے نہیں. باتیں تھے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دودھ کو رکھتے ہو اوپر، پہلے وقتوں میں اوپر ایک جگہ بنائی ہوتی تھی، ہندوستان میں اس کو چھیکا کہتے تھے، چھیکا یا چھیکا. اس کو لٹکا کر رکھتے، اسی میں پتیلی رکھ دیتے تھے، یعنی وہ کسی طرح بھی اس تک بلی پہنچ نہ پائے. باہر جو بانس کی بلی ہوتی تھی اور وہ بیم وغیرہ ہوتے اس میں لٹکا دیتے تھے، وہ دیکھتی ہی رہ جاتی تھی، صرف نیچے سے صرف دودھ کی پتیلی کی زیارت کر سکتی تھی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی پہنچ نہیں تھی. تو یہ عورتیں اس طرح دودھ کو بچاتی تھی. روٹی کو بھی بچاتے ہیں چوہے سے. فرماتے تم گوشت لینے جاتے ہو، گوشت کی دکان سے گوشت لے کر آتے ہو، چھیل سے بچاتے نہیں بچاتے، یا ایسے کھلا لاتے ہو دکھاتے ہوئے، بچا کر لاتے ہو کسی اور بیگ میں جو شفاف نہ ہو یا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اس میں رکھتے ہو تاکہ چیل کی نظر بڑی گہری ہوتی. دور سے لال چیز کوئی اگر ایک دفعہ ہم ٹماٹر لے کر جا رہے تھے تو ٹماٹر پہ حملہ کر دیا، تو پتہ ان کو بھی ٹماٹر کی قیمت کا اس زمانے اندازہ ہو گیا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو وہ گوشت سمجھ کر حملہ آور ہوئے. وہ چیل جو ہے نا گوشت سمجھ کر ٹماٹر کو لے کر ہماری تھیلی ادھر گئی یہ ٹماٹر ادھر گیا. تو یہ تو وہی بات سچی ہو گئی کہ وہ گن پوائنٹ پر ڈاکو آ گئے، وہ کہنے لگے نکالو ٹماٹر کہاں ہیں تمہارے. ہاں، جس وقت ٹماٹر مہنگے تھے اب تو بہت سستے ہو گئے. تو یہ سستا مہنگا ہوتا رہتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے، اس پہ فکر نہیں کرنی چاہیے کبھی. اگر زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان لوہے کا ہو جائے، اور فرمایا ایک محقق بزرگ عالم نے، اور آسمان سے ایک قطرہ بھی برسنے کا دور دور تک امکان نہ ہو، اور میرے دل میں یہ پیدا ہو جائے خیال کہاں سے کھائے گا، بھوکا مر جائے گا، قحط سالی ہو جائے گی، بس سمجھو میں اس دن کافر ہو گیا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ڈرانے والے بہت ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ، اور گھبرانا بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں. پہلے اتنی مہنگائی ہوتی ہے، لوگ مہنگائی کو روتے ہیں. تو کتنا کھاتے تھے. میں ایک دوست ہمارے کہنے لگے بہت مہنگائی ہو گئی، تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. میں نے کہا سروائیول جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. کتنا کھاتے تھے پہلے؟ کہنے پہلے بھی ہم وہی کھاتے تھے، 2 روٹی کھاتے تھے. اب کتنا کھاتے ہیں؟ ابھی 2 روٹی. ہم نے کہا جب روٹیاں مہنگی سے پہلے ہم نے 4 آنے کی بھی روٹی خریدی ہے، 8 آنے کی بھی، 1 روپے کی بھی، اب 10-15 روپے کی بھی خرید رہے ہیں. لیکن وہ کھاتے وہی 2 روٹی ہے نا. بعد میں اگر اللہ نہ کرے روٹی 50 روپے کی ہو جائے تو بھی 2 ہی روٹی کھائیں گے. 100 روپے کی 2 روٹی آئے گی تو اللہ کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی. بھوکا نہیں ماریں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے اگر گوشت کو وہ لے جائے چھیل اور نوچ کر کھا لے ادھر ادھر سے، یا چوہا روٹی لے جائے اور وہ پھر لے جا کر بل کے پاس ہی کھا کر، ایسی صاف جگہ ہو باہر اور وہ ضرورت بھی ہے تو جہاں جہاں سے اس نے کھایا وہاں سے قدر کر پھینک دو، بقیہ کھا لو صاف کر کے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں استعمال کے بعد بھی قابل استعمال ہے، لیکن تمہاری مائیں بہنیں بہویں اگر استعمال ہو جائیں تو بعد میں ناقابل استعمال ہے. قیمت زیادہ ہوئی نا. فرمایا کہ ایک صاحب نے، میرے الفاظ پہ غور کیا کیجیے، صاحب کہتے ہیں لوگ، اصل لفظ صاحب ہے، ہا مکسور ہے، ہا کے نیچے زیر ہے. ایک صاحب نے خط کے ذریعے مشورہ چاہا کہ میں اپنے لڑکے کو انگریزی پڑھاؤں یا عربی. اچھا اس زمانے میں انگریزی کہتے تھے دنیاوی تعلیم کو اور عربی کہتے تھے دینی تعلیم کو. اب یہ دونوں اصطلاحات بدل گئی ہیں. اب کہتے ہیں دینی تعلیم دلاؤں یا دنیاوی دلاؤں. پہلے کہتے تھے انگریزی پڑھواؤں کہ عربی پڑھواؤں. اگر عربی سے مراد ہوتی ہے کہ اس کو عالم بناؤں، اور انگریزی سے مراد اس کو گریجویٹ کرائیں یا میٹرک کرائیں جو بھی. تو ایک صاحب نے پوچھا، مشورہ چاہا کہ اپنے بیٹے کو انگریزی پڑھاؤں یا عربی. میں نے جواب میں لکھ دیا کہ اپنی ہمت دیکھ لو. فرمایا کہ اس کے لکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ میں کیوں اپنے اوپر احسان کرواؤں یہ کہنے کو کہ فلاں کے کہنے سے انگریزی نہیں پڑھائی، اپنے دین کے آپ خود ذمہ دار ہیں. آخر یہ کون سی پوچھنے کی بات تھی جس وجہ سے مجھ سے مشورہ کر رہے ہو؟ وہ خود ان کو محسوس ہو سکتا ہے. پھر مشورے کے کیا معنی ہیں سوائے احسان رکھنے کے؟ مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے ایسی باتوں سے. جنت پہ جائیں گے خود اور احسان علماء پر رکھیں گے. جو علماء پر احسان تھوڑی ہے جنت پہ جانا. خود جاؤ گے، خود بھگتو گے، خود اندازہ کرو کہ کون سا راستہ جنت تک جا رہا ہے، کون سا جہنم تک جا رہا ہے. کون سی تعلیم مشکوک بنا رہی ہے، شک و شبے میں ڈال رہی ہے، کون سی تعلیم یقین کو سامنے لا رہی ہے اور دل میں بٹھا رہی ہے. مستثنیات سب میں ہے لیکن اصولی بات ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جدید تعلیم میں جہاں اساتذہ بھی بے راہ رو ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہے، ان کے اعمال کی اصلاح نہیں ہے، متقی نہیں ہے اساتذہ، اللہ ماشاء اللہ کسی ادارے میں گنے چنے ہوں گے، 100 میں ایک، بلکہ اور بھی زیادہ، 1000 میں ایک، ایسے اداروں میں. تو وہاں پر تعلیم حاصل کرنا، حضرت فرماتے تھے، رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہ اپنے ہاتھ کو شیر کے منہ میں داخل کرنا ہے. حضرت کے ملفوظات میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ، اپنے ہاتھ کو شیر کے منہ میں داخل کرنا ہے. داخل کرنے کے باوجود اگر شیر کو رحم آ گیا، اس نے چبایا نہیں، تو یہ اصول نہیں ہے، یہ استثناء ہے. بہت سے بچے بچ جاتے ہیں تو وہ استثناء ہے. حفیظ جالندھری کا شعر بھی حضرت پڑھا کرتے تھے کہ حضرت کہتے ہیں میں تو اگر خواجہ صاحب کا شعر پڑھوں یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے شعر پڑھوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے شعر پڑھوں، تو لوگ کہیں گے تو علماء ہیں، متقین ہیں، ان کی ذرائع یہی ہے. تو حفیظ جالندھری کا شعر ہے، ترانہ لکھا جنہوں نے، نہ میں کالج میں جاتا
اور نہ یوں مسموم ہو جاتا. مسموم ہو جاتا کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ زہریلا نہیں ہوتا. کالے میں جا کر زہریلا ہو گیا ہوں. جو اب معلوم ہے پہلے سے وہ معلوم ہو جاتا. اکبر الہ آبادی کے اس شعر پہ تو اعتراض کرتے کیونکہ اکبر کا ذہن ویسا تھا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اس میں تو ان کا ایک لیبل چسپاں ہے نا دینداری کا. لیکن یہ تو آپ کے قبیلے کے ہیں. یہ قبیلہ تو آپ کا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے قبیلے کے افراد میں سے ہیں. مسموم کا لفظ لائے ہیں کہ نہ میں کالج میں جاتا اور نہ یوں مسموم ہو جاتا. جو اب معلوم ہے وہ پہلے سے معلوم ہو جاتا. یعنی جا کر پچھتا رہے ہو. ظاہر جو عقیدہ بگڑا ہے، اعمال بگڑے ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تبلیغ کا کام ہے، بزرگوں کی محنت ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، مدارس کا نظام ہے، علماء کرام کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کام چلا رہے ہیں. لیکن جو منفی محنت ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے. اور اب جو یلغار ہے میڈیا کی طرف سے، اس میں تو اللہ ہی بچائے. اچھے خاصے دیندار لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں. یعنی یہ صرف بدگمانی نہیں ہے. لوگ آ کر بتاتے ہیں، مجھے آ کر بتاتے ہیں. مجھ جیسا گمنام آدمی بہت زیادہ مشہور بھی نہیں، لیکن جس سے تعلق ہے بتاتے ہیں خطوط میں، فون پر آ کر آج کیا کیا حرکتیں کی میں نے. یہ اس سیٹ پر نہیں، یہ تو میرے پاس ہے نا. اس سیٹ پر نہیں، یہ جو بڑا والا ہوتا ہے اس پر میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں بتاتے ہیں. آ کر نہیں چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں. اور یہ اکیلے کا گناہ ہے، تنہائی کا گناہ ہے، یہ لے ڈوبے گا ہمیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خود عقل استعمال کرو، ہمارے کاندھے پہ رکھ کر. کہا تھا نا کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ سود کسی طرح حلال ہو جائے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمایا. اس دوران ایک آدمی اسی طرح بکواس کر رہا ہے. تو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتے تھے، لیکن کرتے تھے دو ٹوک. وہ نرم دل تھے، سنتے رہے حضرت عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر فرمانے لگے، خود ہی کہنے لگے، دیکھو میاں، اللہ تعالیٰ نے جہنم بہت وسیع بنائی ہے. تم اگر خود جانا چاہو تو چلے جاؤ. ہمارے کاندھوں کو پل بناؤ گے، علماء کے کاندھوں پر قدم رکھ کے اگر جہنم میں جانا چاہو گے تو ہم تمہاری ٹانگ کھینچ لیں گے. خود سے جاؤ. ہم سے کیوں کہتے ہو کہ سود کو حلال کرو؟ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو چیز بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ بے غبار ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی شبہ وارد ہوتا ہے نہ شک رہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا کوئی کمال نہیں، مجھ کو تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا. یہ سب اپنے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور حق تعالی شانہ کا فضل ہے اور آپ کا حسن ظن ہے. 3 باتیں. بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ، اللہ تعالی کا فضل اور آپ کا اچھا گمان ہے.
اپنی طرف نسبت نہیں کرتے، اللہ والے اپنی طرف نسبت نہیں کرتے. اگر کبھی کوئی تعریف کرے بس فوراً دھیان اپنے بڑوں کی طرف جائے، ان کی تربیت کو سوچے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو سوچے، اور لوگوں کے دلوں میں جو اچھا گمان اللہ نے ڈالا ہے اس کی طرف دھیان دے. بس 3 چیزیں، یہ 3 سبق دیا ہے. اس میں 3 سبق ہیں ہم لوگوں کے لیے. حضرت 3 سبق دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تعریف کرے کہ آپ کی بات سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی نصیحت سے فائدہ ہو رہا ہے، تو دل کے اندر سے یہ بات، ظاہر اللہ والے پرتکلف گفتگو نہیں کرتے، جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہی زبان پر آتی. تو فرمایا کہ مجھ میں تو کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اور آپ کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے بھائی. اسی لیے پڑھ کر سنایا جاتا ہے نا کہ حضرت کا مقام کیا تھا، حضرت کے عقائد اپنے بارے میں کیا تھے. لوگ کیا کیا کہتے ہیں، حضرت یوں ہے، حضرت یوں. فرمایا واللہ میں کچھ نہیں ہوں، بس جو کچھ ہے آپ کا حسن ظن ہے. حضرت سے ایک آدمی نے سوال کیا، قرآن شریف ہاتھ میں لے کر اس کو بوسہ دینا اور پیشانی سے لگانا کیسا ہے؟ جواب میں فرمایا کیا حرج ہے؟ عرض کیا کہ ایسا کرنے کو بہت جی چاہتا ہے. فرمایا کہ جی چاہنے کی تو چیز ہے ہی، اور تقبیل کو تو فقہ نے بھی جائز کہا ہے، یعنی بوسہ دینے کو تو فقہ نے جائز کہا ہے. تو فرمایا چوم سکتے ہیں، آنکھوں سے لگا سکتے ہیں. لیکن ایک بات اس کی تشریح میں یہ ہے، جو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس پر اکتفا نہ کرے. آج کل بہت سے لوگ مساجد میں آتے ہیں اور قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کے اوراق کی ہوا بھی لگاتے ہیں خود میں، یوں کرتے ہیں. اوراق سے جو ہوا نہیں تھوڑی سی آتی ہے نا یوں کرنے سے، یہ بھی ادب کے بھی خلاف ہے. ایسے اوراق کی ہوا اپنے منہ پر یوں یوں کرتے ہیں، اس کے بعد رکھ کے پھر چوم کر پھر رکھ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تلاوت کرنے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہے. ہاں جو عمل کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ایسا کرے گا تو اس کے لیے جواز ہے. پھر فقہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہر چیز کی تفصیل ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی عمل، بلکہ عمل نیک اقتضاء طبعی کی وجہ سے صادر ہو گیا، یعنی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کو کوئی مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ طبعی تقاضے کے تحت وہ عمل صادر ہوا، تو وہ موجب اجر ہوگا، یعنی اس پر ثواب ملے گا. میری طبیعت چاہ رہی ہے نا تو ثواب ملے گا. فرمایا کہ جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضا ہیں، مگر طبیعت سلیم ہو، طبیعت میں سلامتی ہو، چاہے وہ عمل اقتضاء طبعی کی وجہ سے ہو، اجر ملے گا. البتہ نیت اور اختیار شرط ہے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، ظاہر ہے حضرت کے سامنے سارے ملفوظات، حضرت مثال دیتے تھے کہ اب بچوں کو پیار کرنا کیا ہے، دل چاہتا ہے نا، طبعی امر ہے نا کہ بچے آئے سامنے تو پیار کر لیا، اس کو گود میں لے لیا. لیکن فرمایا ٹھہرو، ایک لمحے کو ٹھہرو اور یہ سوچو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی بچوں کو پیار فرمایا کرتے تھے. بس ایک لمحے کو سوچ لو، اس کے بعد گود لے لو، خوب چمٹاؤ، خوب پیار کرو. فرمایا جب تک وہ تمہارے گود میں رہے گا بس ثواب ملتا رہے گا. بلکہ ایک دفعہ فرمایا کہ بچہ تمہاری گود میں تو اللہ کی رحمت کی گود میں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو حالانکہ اس نے طبعی تقاضے سے اس کو گود لیا نا، لیکن نیت کیا دی؟ سنت کی نیت کر لی. اس طرح بہت سے ایسے مباح کام، جائز کام اور کرنے کے کام وہ سنت ہے، اس میں نیت کر لو تو اس میں ثواب ملے گا. کھانا کھانے کے سے پہلے نیت کر لو بھائی جو طاقت بنے گی ہم اسے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں خرچ کریں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، ورنہ اگر کمزور ہو جائیں گے تو گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. تو طاقت آئے گی تو مسجد تک جائیں گے نا، طاقت آئے گی تو دین کی محنت کریں گے.
تو طاقت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کو دین کی محنت میں لگائیں، بلکہ مال خرچ کرنے میں بھی، مال کمانے میں بھی یہ اگر ہو جائے کہ اس لیے مال کما رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں اور مستحقین پہ خرچ کریں اور اچھے اچھے کاموں میں خرچ کریں تو ثواب ملے گا۔ تو پوچھنے والے بعض دفعہ عجیب اچھے اچھے سوالات کرتے تھے، تو سوال اچھا ہو تو صحابہ کرام نے اس میں کمال کر دیا ہے نا، سوالات کرنے میں اور اشکالات کرنے میں۔ ہماری طرف سے اشکال کیا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے، حضرت والا فرماتے وہ لوگ سمجھتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عرب تھے نا وہ، لیکن پھر بھی پوچھتے تھے یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہو گیا، یہاں یوں کیوں بیان ہوا، تاکہ ہم جیسے جوہلا سمجھ سکیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان قادیانیوں کی کوئی کتاب وغیرہ چرا لے تو جائز ہے یا نہیں؟ قادیانیوں کی کتاب، کیونکہ وہ مرتد ہے۔ جواب میں فرمایا مسئلہ تو کتاب میں دیکھا جائے کہ کیا ہے، مجھ کو اس وقت یاد بھی نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی چوری کرنے کی میری تو نیت نہیں ہے۔ ظاہر مسئلہ یاد ہی نہیں ہے تو کوئی غلط مسئلہ نہیں، اسی میں اس کو مزاح میں ٹال دیا جاتا، تو میں ایسی چوری کرنے کی میری نیت نہیں ہے، کتاب میں دیکھ لیا جائے، بڑے علماء سے پوچھ لیا جائے، جو مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا اس میں لا علمی کا اظہار کرنا یہ بھی علم ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کر دے آدمی، جو نہیں معلوم تو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اب تقریباً آدھا وقت رہ گیا، تو اس میں سے اشرف الجواب سے ایک مضمون پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہمارے دوستوں میں سے بعضوں نے کتاب لے لی ہے اور بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں۔ کتاب لے لینی چاہیے، یعنی خرید لینی چاہیے، لے لینی چاہیے، لینے سے مراد یہ ہے کہ اس دوست کی کتاب لے لی اب وہ واپس ہی نہ کرے، خرید لینی چاہیے اور خرید کر پھر پڑھیں، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ پہلا ہی اس میں ملفوظ ہے، پہلا ہی مضمون ہے اس کتاب کا، جو کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ جدید تعلیم یافتہ آج کہلاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوالات اور اشکالات ہوتے ہیں، انہی کا جواب دیا ہے حضرت نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور سے، یعنی تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ فرمایا کہ اگر تلوار کے زور سے لوگ اسلام لاتے تو ان کے قلوب یعنی دلوں پر تلوار کا اثر کیسے ہو جاتا ہے، اور دل پر اثر ہو جانے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے عادات نہایت پاکیزہ اور شریعت مطہرہ کی تعلیم کے بالکل مطابق ہو گئے تھے۔ ڈر کے اگر اسلام لاتے تو پھر اتنے مطیع و فرمانبردار کیسے ہو جاتے؟ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ چوری ہو گئی۔ غور سے سنیے، یہ واقعات اپنے گھر میں بھی بتائیے۔ یہ جو جہاد کے عنوان پر لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، ابھی دیکھیے گا آپ جہاد کی تعریف کریں گے حضرت کی کیا مطلب کیا ہے اس کا، اور جہاد کسے کہتے ہیں، بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت ہی جامع تعریف فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ اوروں کے ساتھ یہ لفظ نہیں بولا جاتا، رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، لیکن حضرت علی ایسے ہیں جن کے لیے کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ خوارج جو ہے آپ کے نام کے ساتھ اسود اللہ وجہہ کہتے تھے، تو ان کے توڑ میں،
علماء نے آپ کے ساتھ یہ لاحقہ لگایا نام میں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بالعموم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مطلب فرمایا زیرہ چوری ہو گئی، وہ جنگ میں جو استعمال ہوتے، تو ایک یہودی کے پاس مل گئی، آپ نے دیکھ کر پہچان لیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ تو زیرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا گواہ لاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت فرما رہے اللہ اکبر، کس قدر آپ نے اسلامی تعلیم کا نمونہ اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ امیر المومنین نے جہاں رعایا کو زبان سے آزاد کیا، عمل سے بھی دکھلایا کہ ایک یہودی رعایا یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ صاحب سلطنت خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ، جانتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کو، ان سے کہہ رہا، حالانکہ خود پتا ہے کہ میں نے زرہ چرائی ہے، نہ حق پر ہے، حق پر نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے گواہ لاؤ۔ اور حالانکہ یہود خود ایک ذلیل قوم تھی، جب سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تھی اس وقت سے برابر ذلت و خواری ہی کی حالت پر ہے، اور اب بھی ہیں، اب بھی جہاں ہے ذلیل و خواری ہے۔ بس ایک تو اس کو قومی ذلت، اور پھر یہ کہ آپ کی حکومت کا رہنے والا، مگر اس پر بھی یہ جرأت ہے صاحبو، یہ ہے حقیقی آزادی، نہ وہ جو آج کل اختیار کی گئی ہے کہ دین سے نکل گئے، خدا کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا۔ آزادی یہ ہے کہ کسی صاحب حق کی زبان بند نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ایک یہودی کا کچھ قرض آپ کے ذمہ تھا، یہودی کے آپ مقروض تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر حضور کی شان میں بے باکانہ کچھ الفاظ کہے، گستاخانہ الفاظ کہے۔ صحابہ نے اس کو دھمکایا تو حضور نے فرمایا کہ حق والے کو بولنے کا موقع ہوتا ہے، حق والے کو بولنے کا موقع ہونا چاہیے، چھوڑ دو اس کو، بس بولو۔ تو آزادی یہ ہے کہ حکومت میں رعایا کو اتنا آزاد کر دیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس یہودی نے کہا گواہ لاؤ یا نالش کرو، مقدمہ کر دو۔ چنانچہ حضرت شریح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس وقت قاضی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ عہدہ جلیلہ آپ کے سپرد تھے، حضرت شریح، وہاں جا کر مقدمہ کیا، دونوں مدعی مدعا علیہ بن کر مساوات کے ساتھ عدالت میں آگے، ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف خلیفۃ المسلمین ہے، ایک مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ، دونوں عدالت میں۔ حضرت شریح رحمہ اللہ تعالی نے موافق قاعدہ شریعت کے پوچھنا شروع کیا، یعنی شریعت کے قاعدے کے موافق پوچھ گچھ شروع کی۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین آ گئے، آنے سے ہلچل مچ گئی، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ نہایت اطمینان سے اس یہودی سے پوچھا کیا یہ زرہ حضرت علی کی ہے؟ یہودی سے پوچھا کیا یہ زرہ حضرت علی کی ہے؟ اس نے انکار کیا نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی سے گویا ہوئے، حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ پھر گواہ لائیے۔ اللہ اکبر، آزادی دیکھیے کہ ایک قاضی، سلطنت کا قاضی خود امیر المومنین سے گواہ طلب کر رہے ہیں، اور امیر المومنین بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جن پر احتمال دعویٰ خلاف واقعہ کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی حضرت شریح خود بھی جانتے تھے کہ حضرت علی حق پر ہوں گے، یہ ایک زرہ کے لیے جھوٹ نہیں بول رہے، قاضی خود جانتے ہیں، لیکن عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا پورا کر رہے ہیں حضرت شریح، ہمارا ان کو اختیار ہوتا وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی جھوٹ نہیں بول سکتے ایک زرہ کے لیے۔ مگر یہ محض ضابطے کی بدولت تھا، واللہ جن لوگوں نے تمدن سیکھا ہے اسلام سے سیکھا ہے، اور پھر بھی اسلام کے برابر عمل نہ کر سکے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ دو گواہ لائے، ایک امام حسن اپنے بیٹے رضی اللہ عنہ، اور ایک اپنا آزاد کردہ غلام جن کا نام قمبر تھا، وہ دونوں آئے۔
حضرت شریح اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یہ مسئلہ مختلف ہی تھا، یعنی اب اجتہاد کی. حضرت شریح کے نزدیک جو رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار، وہ گواہ نہیں بن سکتا. اور حضرت علی کے نزدیک بیٹا گواہی دے سکتا ہے، وہ جائز. اور حضرت علی کے نزدیک اب فرمایا اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو پیش کر دیا تھا. فرمایا کہ جائز ہے، بیٹے کی گواہی جائز ہے، اس لیے پیش کر دیا. حضرت شریح اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. آج اب دیکھیے اس میں نیا نقطہ آج اختلاف علماء کو برا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اختلاف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایک صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، اور ایک تابعی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے قاضی ہیں، لیکن اختلاف ہے. ایک دوسرے کی تکفیر اور تذلیل نہیں کرتے تھے. آج کل گالم گلوچ کی زیادہ تر وجہ نفسانیت یہ بھی ہے، علاوہ نفسانیت کی یہ بھی ہے کہ ہر جگہ اصاغر کی عمل برداری ہے. اکابر خود آپس میں ملتے نہیں کہ اصل بات کا پتہ چلے. جس طرح چھوٹے کہہ دیتے ہیں اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ راوی یعنی بیان کرنے والے کو ڈانٹ دیں. غرض حضرت علی کا یہ مذہب تھا کہ بیٹے کی گواہی معتبر ہے، اور حضرت شریح اس کو مانتے نہیں تھے. تو حضرت شریح رحمۃ اللہ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی نہیں مانی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چونکہ غلام آپ کا آزاد ہو چکا ہے اس لیے اس کی گواہی تو قبول ہے، مگر بجائے حضرت حسن کے کوئی اور گواہ لائیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو حضرت شریح نے مقدمہ خارج کر دیا. حضرت شریح نے مقدمہ خارج کر دیا. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر آج کل کے معتقد ہوتے تو حضرت شریح سے لڑ مرتے، لیکن حضرت شریح اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی طرح مذہب فروش نہیں تھے. وہ مذہب کے ہر امر پر جان فدا کرتے تھے. اگر حضرت شریح سے پوچھا جاتا تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی سچے ہیں، لیکن چونکہ ضابطۂ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے آپ نے اپنی عقیدت پر کارروائی نہیں کی. آخر باہر آ کر یہودی نے دیکھا کہ ان پر تو ذرا بھی ناگواری کا اثر نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ اس فیصلے کے خلاف کوئی ناگواری نہیں ہے کہ باہر آ کر ان کا انتظار کریں، آؤ باہر آؤ ذرا. غصے میں ایسے باہر آ کر دیکھا حضرت علی بالکل ویسے ہی معتدل جیسے پہلے تھے ویسے ہی. آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر، برسر حکومت ہیں، تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں کیا؟ غور کر کے کہا کہ حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے، یہ اثر اسی کا ہے. لیجئے یہ ذرا آپ کی ہے، لیجئے ذرا آپ کی ہے. باہر دے دیا، اندر تو لڑتا رہے، باہر آ کے ذرا دے دیا. کیونکہ ظاہر قلب نے ملامت کیا، اندر اندر جنگ چل رہی تھی، اور باہر نکلتے ہی فوراً ذرا واپس. اور فرمایا کہ بس اب میں مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ زیرہ آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. ماشاء اللہ، تو ہدیہ خود ان کو ہدیہ دے دیا زیرہ. غرض وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور زیرہ بھی مل گئی اس کو. حتیٰ کہ ایک اسلامی لڑائی میں یہ شہید ہو گیا. یہی یہودی مسلمان ہو گئے، بعد میں جنگ ہوئی تو شہادت بھی ملی. اب بتلائیے، حضرت پوچھ رہے ہیں، بتلائیے حضرت علی کی تلوار سر پر دیکھ کر مسلمان ہوا یا تلوار کو نیام میں دیکھ کر مسلمان ہوا؟ یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ تلوار سر پر دیکھ کر مسلمان ہوا
یا تلوار کو نیام میں دیکھ کر مسلمان ہوا. وہ چاہتے تھے تلوار نکال سکتے تھے. یہ جھوٹ بولتا ہے, میری مملکت میں رہتا ہے, یہاں میری زرہ چرا کر مجھ سے جھوٹ بولتا ہے. کچھ نہیں کیا. ایسے لوگ تھے. اہل یورپ کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کے زور سے زیادہ کام لیا گیا, اور اس کے لیے دلیل وہ واقعات پیش کرتے ہیں جنگ کے کہ سلاطین نے کس قدر خونریزیاں کی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا کہ جنگ مطلقاً تمدن یعنی شائستگی کے خلاف ہے. آج متمدن اپنے کو مہذب کہنے والی قوتیں بھی ضرورت کے وقت جنگ کرتی ہیں. معلوم ہوا کہ بر وقت ضرورت لڑائی کرنا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے جائز ہے. بس اب بھی ظالم سلاطین کی تو طرفداری نہیں کرتا. البتہ خلفائے راشدین کی بابت ان کے بارے میں دعویٰ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کمزور بنیاد پر کبھی جنگ نہیں کی. کسی قوی سبب کے بنا پر ہی وہ لڑا کرتے تھے. اور لڑائی کے متعلق اسلامی قانون کی اگر مخالفین کی نظر سے گزرتا تو کبھی یہ لفظ زبان سے نہ نکالتے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے. قوانین جنگ اسلام نے بہت سے بتلائے ہیں, مگر اس میں اس وقت ایک مختصر قانون بیان کرتا ہوں. جنگی باقاعدہ قوانین ہے, بہت تفصیل ہے. اسلام کا مسئلہ اور خلفائے راشدین کے اس پر ہمیشہ عمل درآمد رہا کہ اگر کوئی شخص مقابلے کے وقت تمہارے باپ کو, تمہارے بیٹے کو اور تمہارے بھائی کو غرض ہر سب متعلقین کو قتل کر ڈالے اور عرصہ تک خون ریزی کرتا رہے, پھر کسی وقت قابو میں آ جائے, وہی آدمی جس نے باپ کو بھی قتل کیا, بیٹے کو بھی قتل کیا اور رشتہ داروں کو مارا اور خون ریزی کرتا پھرتا, پھر کسی وقت وہ قابو میں آ جائے اور اب تم اس سے بدلہ لینا چاہو اور وہ زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دو. اب وہ مسلمان بھائی ہو گیا, اس کو فوراً چھوڑ دو. اگر تم کو کامل یقین ہو کہ اس نے جان کے خوف سے ہی کہا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا, تب بھی فوراً اس سے تلوار اٹھا لو, ورنہ اگر تم نے اس کو مارا تو تم جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ یہ بھی خطرہ ہو کہ یہ اس وقت جان بچانے کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے, بعد میں پھر تم کو قتل کرے گا جو کچھ چاہے. اب اس کا قتل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. تو جس مذہب نے اتنی بڑی سپر یعنی ڈھال, اتنی بڑی سپر دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی ہے, اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بزور شمشیر پھیلا ہے؟ یقین جانیے اس قانون پر ہمارے سلف صالحین پوری طرح عمل کرتے تھے. اور رمضان ہے کہ وہ غالباً ایران کا ہے, مسلمانوں کو بہت سی ایذائیں پہنچائی اس نے. آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا کہ مسلمان ہو جاؤ, وہ نہیں مانا کہ نہیں, میں مسلمان نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا. رمضان نے ایک چال چلی کہ حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ مجھے قتل تو کر رہے ہیں, تھوڑا پانی پلا دیجیے. آپ نے پانی منگایا. جب پانی منگایا تو اس نے کہا کہ مجھ کو یہ فکر ہے, اندیشہ ہے کہ میں یہ پانی پی نہیں سکوں گا اور جلاد مجھ پر تلوار چلا دے گا. تو آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا نہیں, تم جب تک یہ پانی نہیں پیو گے اس وقت تک قتل نہیں کیے جاؤ گے. جب تک یہ پانی نہیں پیو گے تب تک قتل نہیں کیے جاؤ گے. یہ سن کر اس نے پانی زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب مجھ کو آپ قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اس پانی کا پینا میرے لیے ممکن نہیں ہے, اور آپ نے اس پانی کے پینے تک مجھے امن دیا ہوا تھا. آپ نے اس کو آزاد کر دیا. اللہ, آپ نے آزاد کر دیا. رمضان کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فرمان پر کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے قتل نہیں کیے جاؤ گے, ہرگز قتل نہیں کریں گے. یہ واقعہ دیکھ کر رمضان فوراً اسلام لے آیا کہ واقعی یہ دین برحق ہے جس میں مخالف کے ساتھ اتنا سلوک برتا جاتا ہے. اس واقعے کے بیان کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اس پر خلفاء نے اس طرح پابندی کی ہے کہ آج کی نظیر کوئی دکھا نہیں سکتا. ہاں, پچھلے بادشاہوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اگر انہوں نے ظلم کیا وہ بھگتیں گے. ہمارے اسلاف نے ان قوانین پر پورا عمل کیا اور ان کو ترقی عروج بھی ایسا نصیب ہوا جو کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا.
صحابہ کے طرز کا دوسری قوموں پر ایسا اثر تھا کہ بہت سے لوگ جاسوس بن کر آئے مگر ان حضرات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. جاسوس بن کر آئے تھے، ان کی دیکھیں خلوتیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کی خلوتوں کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. اللہ ہمیں کچھ حصہ نصیب فرما دے. لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. واللہ بالکل غلط ہے، واللہ بالکل غلط ہے. اگر مسلمان لوگوں کو زور سے مسلمان کیا کرتے تو آج ہندوستان میں جہاں اسلامی حکومت 600 برس تک رہی ہے، ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اس اعتراض کے متعلق یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے تھے، وہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے پھر؟ کیونکہ تلوار خود سے تو چل نہیں سکتی. تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تلوار چلائی وہ یقیناً تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان سے پہلے تلوار چلانے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو ثابت ہوا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. جی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. تاریخ سے ثابت ہے کہ جہاد مدینہ منورہ میں آ کر شروع ہوا اور اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے. آخر ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ اور مکہ معظمہ میں جو کئی سو آدمی مسلمان ہوئے اور کفار کے ہاتھوں سے اذیت برداشت کرتے رہے، وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ سامنے کی باتیں ہیں، کھلی ہوئی باتیں، لیکن غیروں کا اثر ہے، اس سے بعض مسلمان بھی متاثر ہیں. پھر حبشہ میں فرمایا، پھر ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ ہوا اور نجاشی شاہ حبشہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن شریف سن کر بے تحاشا رونا شروع کیا. عیسائی تھا لیکن قرآن پاک کا اعجاز کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہی تلاوت شروع کی اور اس کی ہچکیاں بن گئی نجاشی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن شریف کی حقانیت کی گواہی دی اور اسلام قبول کیا. اس پر کس کی تلوار چلی تھی؟ اس پر کس کی تلوار چلی تھی؟ اب دیکھیے حضرت کے دلائل آ رہے ہیں، تو چند مثالیں ہیں ورنہ مثالیں بھری ہوئی ہیں کتابوں میں. کیسے کیسے لوگ مسلمان ہوئے تلوار کے بغیر. اب تلوار کیوں چلائی جاتی ہے آگے بیان ہوگا، تھوڑا سا ہے وہ. تو نجاشی کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ اسی طرح صدہا واقعات تاریخ میں موجود ہیں جن سے ثابت ہے کہ اسلام محض اپنی حقانیت سے پھیلا ہے. خصوصاً عرب کی قوم جو جنگجوئی میں شہر آفاق ہے، وہ کبھی اور کسی طرح تلوار کے خوف سے اسلام کو قبول کر ہی نہیں سکتی تھی. ان کے نزدیک لڑنا مرنا معمولی بات تھی، مگر دب کر دین کا مطلب دین کو تبدیل کر دینا سخت عیب ہے. وہ ہرگز تلوار کے خوف سے اسلام نہیں لا سکتے تھے. اس پر شاید یہ سوال ہو کہ پھر جہاد کس لیے مشروع ہوا، یعنی جہاد کیوں شریعت میں آیا، اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو خوب سمجھ لو کہ جہاد حفاظت اسلام کے لیے مشروع ہوا، نہ کہ اشاعت اسلام کے لیے. جہاد حفاظت اسلام کے لیے مشروع ہوا، نہ کہ اشاعت اسلام کے لیے. اور دونوں میں بڑا فرق ہے. لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی میں پڑے گئے. پھر آگے فرما رہے ہیں جہاد کی مثال آپریشن جیسی ہے، عمل جراحی ہے، کیونکہ مادے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متعدی اور ایک غیر متعدی. اندر جو پیپ وغیرہ بن جاتا ہے نا اس کے زخم کے اندر، تو دو قسم کا مادہ ہوتا ہے، غیر متعدی اور ایک متعدی. اس کو دواؤں کے ذریعے دبا دیا جاتا ہے. اگر کوئی غیر متعدی ہے، کوئی مرہم لگا دیا، مالش کر دی، دوا لگا دی تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا. اور متعدی مادے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، اس کو چیر کر نکالا جاتا ہے. اسی طرح دشمنان اسلام دو طرح کے ہیں. بعض تو جن سے صلح کر لینی مناسب ہے، وہ صلح کر کے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ مل کر رہنا
ملنا جلنا اور رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے موذی اور مفسد ہوتے ہیں کہ صلح پر آمادہ ہی نہیں ہوتے. یہ مادہ متعدیہ ہے، ان کے واسطے آپریشن کی ضرورت ہے، اسی کا نام جہاد ہے. بس جہاد سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود نہیں بلکہ مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. لوگ عالمگیر رحمۃ اللہ کا بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو زبردستی مسلمان کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. عالمگیر رحمہ اللہ تعالی پابند شریعت تھے، 12,003 احادیث کے حافظ تھے. 12,003 صرف 3 ہے، ایک طرف 1000 ہے، 12,000 ایک ہے 3 احادیث کے حافظ تھے. قرآن شریف لکھ کر ہدیہ کر کے گزارا کرتے تھے، ہاتھوں سے قرآن پاک لکھتے اس سے گزارا کرتے تھے. اپنے خرچ میں خزانے کا ایک پیسہ بھی نہیں لاتے تھے. ان کے سامنے لا اکراہ فی الدین کا حکم موجود تھا، وہ اس کے خلاف کیوں کر سکتے تھے؟ یہ تو پہلے کے واقعات تھے. ان سے قطع نظر کر کے میں پوچھتا ہوں، اچھا اس وقت جو لوگ ہندوستان میں اسلام لا رہے ہیں وہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ ان پر کون سی تلوار ہے؟ حضرت کے وقت بھی تو مسلمان اور اب بھی ہو رہے ہیں. اب کون سی تلوار ہے ان کے سر پر؟ کون سی تلوار ہے؟ حضرت پوچھ رہے ہیں. یقیناً اس وقت کسی طرح بھی ان پر زور نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی آزادی ہے. نہ ہم ان کو کسی طرح کی لالچ دے سکتے ہیں، نہ وہ مال کے لیے اسلام لا رہے ہیں. بلکہ یہ حالت ہے کہ اگر کوئی نو مسلم اسلام لایا اور کل اس سے بھی دینی کاموں میں چندہ مانگتے ہیں، تو اگر اسلام لاتے وقت ہم سے روپیہ کی درخواست کرے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ تم اپنی نجات کے لیے اسلام لا رہے ہو، روپے پیسے ہم تمہیں نہیں دے سکتے. ہم کو لالچ کے ساتھ مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دولت ہم تم کو دے رہے ہیں اس کے مقابلے اگر تم خود ہم کو نذرانہ دو تو وہ بجائے. جو دولت ہم تم کو دے رہے ہیں اس کے بدلے تم ہمیں نذرانہ دو. حالانکہ ہمیں نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسی الزامی جواب ہے. لیکن باوجود اس آزادی اور اس استغنا کے پھر بھی بہت سے لوگ اسلام لے آتے ہیں اور لا رہے ہیں. اور اسلام لانے کی ایسی حالت ہوتی ہے گویا بچھڑا ہوا محبوب ان کو مل گیا. ایک ہندو کو میں نے دیکھا، حضرت فرما رہے ہیں، ایک ہندو اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی یاد میں ایسا رویا کرتا تھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور روتے روتے کہتا تھا کہ مجھ کو اب معلوم ہوا کہ اللہ کس کو کہتے، اللہ کس کو کہتے. غرض اس کی عجیب حالت تھی. اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. میں اس مجلس کی قدر کیا کریں. ہمیں انشاءاللہ یہ چیزیں الگ الگ بیان کرتے، ہم کوئی کتاب بھی پڑھ لیتے وہ بھی فائدہ ہے، لیکن الگ الگ بیان کرنے سے دلوں میں بات اترتی ہے اور حافظے میں محفوظ بھی رہتی ہے. لہٰذا ایک ایک بات، جیسے پچھلی دفعہ جمہوریت کے متعلق بات ہوئی تھی، آج شمشیر کے متعلق بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما ہوا اہلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے. ہمارے علماء کرام نے جو علم کا سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے یا اللہ اسے استفادہ آسان فرما دیجیے. یا اللہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیجیے. ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں سراپا اصلاح بنا دیجیے، ہمیں سراپا تقوی بنا دیجیے، سر سے پیر تک ہمیں متقی بنا دیجیے. یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے. یا اللہ ظاہر کے گناہ سے بچنا بھی آسان فرما دیجیے، باطن کے گناہ سے بچنا بھی آسان فرمائیے. لوگوں کے سامنے بھی ہم گناہ سے بچنے والے ہوں، تنہائی میں بھی ہم گناہ سے بچنے والے ہوں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
رمضان آئے تو پیسہ واپس، حالانکہ پیسہ دیا ہی نہیں آپ